نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إلها واحدا. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم على سؤال صحابي رضي الله عنه قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بچوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو مختصر آیتیں تلاوت کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد تلاوت کیا گیا. عزیز بچوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات، یہ پوری دنیا ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بنائی ہے اور آزمائش کے لیے بنائی ہے. اللہ نے جنت سے دونوں افراد کو نیچے بھیجا، بلکہ تین افراد. جنت میں آدم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی حضرت حوا، اور تیسرا فرد آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، شیطان ابلیس. وہ جنت میں رہ کے بھی دشمنی کے بارے میں سوچتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا میں پھینک دیا. وَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ. اس نے سوچا کہ جب دنیا میں جانا ہی ہے اور جس کے سبب دنیا میں جا رہا ہوں اس کو تو چھوڑوں گا نہیں. جنت میں تھا، گھومنا، نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. جنت نام ہی نعمتوں کا ہے اور یہ دنیا میں ناممکن ہے. کوئی انسان یہ سوچے کہ دنیا میں جنت مل جائے تو خیال است، ایک وہم ہے، خیال ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، جنت کی آسائشیں عنایت کرنے لگ جائے تو جنت ہی کہاں رہی پھر. تو جنت میں تو جناب من اللہ نے کچھ دن رکھا آدم علیہ السلام کو
اور پھر اس ابلیس نے بہکایا، وسوسہ ڈالا، سب مقدرات تھے اللہ کی جانب سے. تو یہ کہنے لگا کہ جس کے سبب میں دنیا میں آیا ہوں، اچھی راحت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ میں تھا ایک مدت تک. عزازیل کہتے تھے اس کو، اتنا ساتھ تھا اس کا فرشتوں کا، اتنی دوستی تھی کہ گھمنڈ میں آ گیا کہ میرا بھی کوئی مقام ہے. جب کوئی دوست کسی دوست کو زیادہ بھاؤ دینے لگتا ہے نا تو معاملہ دور تک پہنچتا ہے. تو اس کا بھی معاملہ ویسے ہی ہوا. اللہ نے کہا کہ میں نے رکھا ہے تجھے جنت میں، اور تو مجھے بھول گیا، میرے بندے کو بہکانے لگ گیا. اور کیسے آئیڈیا سے بہکایا. بہکانے والے بہت بھاری آئیڈیا رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے اگر میں صاف صاف الفاظ سے بہکاؤں گا تو میری بات تو سنی جانے والی نہیں ہے. بڑی چکنائیت کے ساتھ، بڑی شاطرانہ طریقے پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، کوشش کی کہ بھئی یہ درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور اللہ نے کہا تک لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. یہ اس نے سن لیا کہ اللہ نے منع کیا ہے نا، اب یہ قریب جانے والے نہیں، اپنے کو ان کو قریب بھیجنا ہے. اب چال چلی جناب. اور شیطان کی چال تو بہرحال بڑا ماہر استاد ہے وہ چال بازیوں میں. کس کو کس پلیٹ فارم سے، کس کو کس میدان سے، اور کس کو کس فکر سے بہکانا اور وسوسہ ڈالنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری دنیا میں شیطان سے بڑھ کر اس معاملے میں ماہر کوئی نہیں ہے. بڑا ماہر. اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ قریب جاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو، کھا لو اس کو. آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بہرحال مقدر معاملہ تھا. مختصر یہ جس کو آپ جانتے ہیں، کھا لیے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ معاملہ ہو گیا. يَقْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ بھی معاملہ ہو گیا. پھر اللہ نے کہا کہ اب تم یہاں رہنے کے لائق نہیں، اب جاؤ. اہبطوا مصر، نیچے اتر جاؤ کہیں بھی شہر میں. اب نہیں رہے. اب جناب تینوں نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی، اور یہ ماہر بھی. اب اس کو چین نہیں آ رہا ہے، قرار نہیں ہے اس کو کہ میں آخر آدم کو اور اولاد آدم کو کیسے بہکاؤں. اچھا اتنا ماہر تھا یہ کہ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی. انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے کہا کہ جا انک من المنظرین. معلوم تھا یہ درخواست کرے گا، بدماش ہے نا. اللہ نے کہا کہ جا، اور کہہ بھی رہا ہے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ کہ تیرے میں بندوں کو بہکاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. کتنی تاکیدوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں جمع ہے، ایک بات میں دونوں جمع ہے. کتنی تاکید پاورفل انداز میں، جیسے ڈری نہیں اس کو، پاورفل انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ہر جہت سے، ہر طریقے سے، ہر لائن سے بہکاؤں گا. اب پھر دل میں شرما کر بول رہا ہے الا عبادک المخلصین. ڈر بھی تھا اس کو، ہاں ڈر بھی تھا. کہہ بھی رہا ہے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الا عبادک المخلصین، کہ اللہ تیرے جو پیور بندے ہوں گے نا، پیور بندے. کاہے میں پیور؟ ایمان میں پیور.
اعمال میں پیور، فکر میں پیور، عقیدے میں پیور، صحیح سوچ میں پیور، صحیح عمل میں پیور، صحیح علم میں پیور. جب یہ تمام چیزیں تیرے مخلص بندوں کے پاس جمع ہو جائے گی تو میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. اس لیے پہلی بات کہی دی اس نے الا عبادک المخلصین. نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں بچوں کہ اللہ نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو ایک عجیب اور اہم ترین چیز دے کر، بلکہ نعمت دے کر بھیجا. اور میرے بھائیوں وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، کہ ہم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ فرما رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اور ادھر جو پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے کہ ما تعبدون من بعدی. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام ایمان میں طاقتور اور مضبوط ترین ہوا کرتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کا کوئی زلزلہ انبیاء کرام کے ایمان کو متزلزل، متحرک نہیں کر سکتا. تو ان کے اولاد جو ان کے ماتحت تربیت پائی ہے ان کا ایمان بھی اسی انداز کا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وقت کے عظیم ترین نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد سے کہہ رہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بیٹو ایک سوال ہے اور دل کو لگنے والا سوال ہے کہ تم میرے بعد، ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو گے، کس کو اپنا سب کچھ قرار دو گے. چونکہ انبیاء کی اولاد تھی، تربیت یافتہ تھی، اس لیے ایک زبان ہو کر کہا نعبد الہک، نعبد الہک و الہ آبائک. کیا آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے ہماری تربیت کی ہے، آپ ہمارے مربی عظیم ہیں، ہم آپ کے مربع ہیں، آپ نے تربیت کی ہے. کیسے آپ کے دل اور خیال میں یہ بات آئی کہ ہم آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ایک معبود کی عبادت کریں گے. اتمام حجت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میرے بھائیوں تشت میں رکھ کر بتلائی جانے والی چیز نہیں ہے، ظاہری چیز نہیں ہے ایمان کہ بتا دیا جائے کہ یہ میرا تقوی ہے. جناب من دیکھیے میرا تقوی کتنا بڑا ہے، میرا ایمان کتنا بڑا ہے. نہ، ایمان اور تقوی انسان کے اعمال، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے کریکٹر سے نمودار ہوتا ہے، لپکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اور اسی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. اللہ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو ساتھ میں یہ بھی تھا. اس سے رہا نہ گیا اور مختلف چال بازیوں کے ذریعے سے اس زمانے سے لے کر آج تک یہ برابر بہکا رہا ہے. شیطان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسی پلیٹ فارم میں رہے گا، اسی میدان میں رہے گا. ہاں، بہکانے کے طریقے مختلف ہیں، بہکانے کے اسالیب مختلف ہیں. شیطان چھوڑنے والا نہیں کسی کو.
آج کل ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ بھائی جو کالج میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ زیادہ بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شیطان نے کچھ ایک فرد کو یا ایک پلیٹ فارم والوں کو قسم کھائی نہیں کہ انہی کو بہکاؤں گا۔ آج ہم ایمان والے، علماء کہلانے والے، دیندار کہلانے والے، دینی عمل اختیار رکھنے والے علماء کے گھر میں بگڑے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا شکوہ کیجیے کسی سے؟ ہمارے اپنے گھروں میں الحاد اور بے دینی آپ سمجھتے ہیں صرف کالجوں میں ہے؟ نہ، شیطان نے آج کے زمانے میں، آج کے دور میں الحاد اور بے دینی کی جو پڑیا کہہ لیجئے، اس کو ڈبہ کہہ لیجئے، اس کو سب کے جیب میں ڈالا ہے موبائل کے نام سے۔ کون اس سے بچا ہوا ہے؟ نہ کسی صوفی کا گھر بچا ہوا ہے، نہ کسی مولوی کا گھر بچا ہوا ہے، نہ کسی داعی کا گھر بچا ہوا ہے، نہ تیرا نہ میرا گھر بچا ہوا ہے۔ شیطان نے ایک حربہ استعمال کیا اور آج تک وہ حربے میں چل رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی جانب مجھے اور آپ کو جو ایک نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت۔ اور اسی لیے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، لا اسألک بعدک، میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لمبی چوڑی تقریر کی حضور نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ استقامت لازم ہے، ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جمے رہو۔ جمے رہو، استقامت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کیا میرے عزیزوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کی بات، اور آج یہ زمانہ آیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا جب صحابہ کے زمانے میں حضور نے یہ لفظ فرمایا آمنت باللہ ثم استقم۔ اپنے ایمان پہ دائم اور قائم رہنا وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور وقت کا سب سے بڑا ولی بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم تھا صحابہ اکرام کا زمانہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو میرے بھائیوں بہت دور کا۔ اس وقت میں یہ حالات تھے اور آج کے حالات الگ نوعیت کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات اس زمانے کے تھے؟ اس موقع پر، اس زمانے میں، بلکہ اسلام کے 1000 سال بعد جب اسلام پھیل رہا تھا اور اسلام کا چرچا تھا، تب بھی اسلام کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے اسلام کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے دلوں میں جمع کے رکھا تھا۔ 1000 برس کے بعد 15ویں یا 16ویں صدی کے اندر بہت بڑا عثمانی خلیفہ بادشاہ تھا، اس کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہر طرف ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مسلمان یہودی کی بستی سے گزرا، ایک مسلمان ایمان والا، میں ایمان کا روب بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان کی کشش بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان اخلاق کا روب بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مسلمان یہودی کی بستی سے گزرا یا گزر رہا تھا، یہودی کے پوپ اور پادری نے دیکھا کہ مسلمان گزر رہا ہے، اپنے کلیساؤں اور گرجا گھروں کے تمام گھنٹوں کو بند کر دیا کہ نہیں، ہماری بستی میں آج ایک مسلمان آیا ہے، اس کے احترام اور ادب میں ہم اپنے کلیساؤں کے گھنٹوں کو بند کر دیں گے۔ یہ روب تھا ہمارا، یہ دبدبہ تھا ہمارا، یہ ایمان تھی ہمارا، یہ ایمان کی طاقت اور پاور تھا ہمارا۔ لیکن آج جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں اور ایمان کے علاوہ کی آوازیں آتی ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آوازیں بند ہوں گی؟ اور زیادہ آوازیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر کی مایا، اندر کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔
ایمانی اعمال مضبوط نہیں ہے، زبان مضبوط نہیں ہے، ایمانی حرکتیں مضبوط نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا زمانہ تو کیا کہیے، بلکہ ہم مثال کے طور پر صحابہ کرام کے زمانے کے مثال دینے کو بھی شرم تھے۔ کیا زمانہ تھا، کیا ایمان تھا، چھوٹا سا چھوٹا صحابی، یعنی کہ مقام مرتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، لیکن اس کا ایمان پہاڑوں کے جیسا ایمان تھا، غیر متزلزل ایمان تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں ان کو، کیا ایمان تھا ان کا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ والے آئے، مکہ والے راستہ روکنے لگے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے، راستے میں روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے تیر نکالے پورے، کہا کہ تم جانتے ہو میں تیر چلانے میں بڑا مشہور ہوں، بڑی طاقت ہے میری، تم میں سے ایک بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، اگر تیر ختم ہو جائے تو تلوار ہے میرے پاس، میں تلوار سے اپنا ڈیفینس اور دفاع کروں گا، تم میں سے ایک بھی قریب نہیں آ سکتا، لیکن ہاں اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو مکہ میں فلاں فلاں جگہ پہ میرا مال رکھا ہوا ہے، تم لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں دعائیہ جملے دیتے ہوئے فرمایا، ربحک یا عمر، ربحک صہیب، یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم کامیاب ہو گئے، تم سود مند ہو گئے، فائدہ مند ہو گئے۔ یہ ایمان تھا میرے بھائی، یہ ایمانی پاور تھا۔ کوئی بھی صحابی ایمان کے بارے میں سودا نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہمارا اپنا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، صحابہ کرام فرما رہے، قرآن کریم کی آیات فرما رہی ہیں۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلا مخاطب انسان کا اپنا نفس ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس لیے کہ قبر میں ہر انسان سے الگ الگ سوال ہوگا، اجتماعی سوال نہیں ہوگا، ہر فرد سے الگ سوال ہوگا، مَا دِينُكَ مَنْ رَبُّكَ۔ جب ہر فرد سے انفرادی سوال ہوگا تو ہر انسان کو اپنے انفرادی اعمال کی جانچ کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اعمال کدھر کو جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو میرے بچوں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، فکر کی، عقل کی، سوچ کی۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، مختلف علوم اور فنون آپ کے زیر تدریس رہتے ہیں، زیر مطالعہ رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا غماز ہیں کہ ہمارا ایمان پہاڑ سے مضبوط ہونا چاہیے، پہاڑ جیسا ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر مطالعے کی کیفیت ہوں گی، کتابوں کو ہضم کرنے کی کیفیت ہوگی، اساتذہ کی بات کو سمجھنے کی کیفیت ہوگی، تو اللہ تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں ایمان کو مضبوط کریں گے۔ حضرت مولانا مملوک الحسن رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مملوک الغنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھا کرتے تھے۔ زمانے کے اندر لالٹین میں بادشاہ کا قافلہ جاتا تھا، اس کی روشنی میں جو روشنی آتی تھی اس روشنی میں پڑھتے تھے، تب جا کے ایسے رجال کار پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے ماشاءاللہ، ہمہ وقت آپ کے پاس لائٹ ہے، ہمہ وقت آپ کے پاس اجالا ہے، لیکن آپ نے اپنا فکر نہیں بدلا۔ اور آیت تو میں نے قرآن کریم کی پڑھی، پہلی آیت جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹا کر کریں ما تعبدون من بعدی، یہ فکر بدلنے کی بات ہے، سوچ بدلنے کی بات ہے، کردار اور اخلاق بدلنے کی بات ہے۔ اسلام ایک مضبوط دین ہے، ٹھوس دین ہے، کردار والا مذہب ہے، اخلاق والا مذہب ہے۔ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بد اخلاقی کا معاملہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے، پوری دنیا انسانیت کے سب سے نمبر 1، سب سے بڑے مربی، حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مربی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہے، حدیث پاک میں قصہ پڑھا ہے آپ نے، ایک بندہ مسجد میں پیشاب کا تقاضا ہوا اور اتفاق سے اس سے پیشاب نکل گیا، صحابہ دوڑ گئے اس کو منع کرے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اترکو دعو
چھوڑ دو اس کو اپنا تقاضا پورا کر لینے دو. اگر تقاضا پورا نہیں کرنے دو گے، چھوڑو گے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا اس کے مثانے پر اثر پڑے گا. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ پوری مسجد میں گندگی پھیلائیں گا. کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری زندگی کا کوئی ایسا عمل چھوڑا نہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کی تربیت نہ کی ہو. چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، نمازوں کا معاملہ ہو. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے، معاف کرنا گستاخی، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے، چاہے وہ دیندار طبقہ کہلانے والا ہو، چاہے وہ علماء کا طبقہ کہلانے والا ہو، چاہے درمیانی طبقہ کہلانے والا ہو، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نعوذ باللہ صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازیں سدھاری، ہماری زکوٰۃ سدھاری، ہمارا حج سدھارا. ارے میرے بھائی، یہ سب تو سدھارا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. نماز بھی سدھاری، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی سدھاری حضور پاک علیہ السلام نے. ہمارا حج بھی سدھارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ہماری زکوٰۃ بھی سدھاری اللہ کے نبی علیہ السلام نے. لیکن ہمارے گھر کے دروازے بند جو اعمال ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اعمال، ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے برتاؤ کرنا چاہیے، وہ اعمال، دکان میں ہمیں کیسا رہنا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، گاہکوں کے ساتھ ہماری زبان کیسے ہونی چاہیے، دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اخلاق اور کردار اور زبان کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مذہب عالمی مذہب ہو اور اللہ نے اس کو عالمی قرار دیا ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو ایک عالمی مذہب ہو، عالمی مذہب ہو، ربانی مذہب ہو، خدائی مذہب ہو، اللہ کا منتخب شدہ مذہب ہو، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہو، اور اس مذہب میں کمی ہو جائے، اس مذہب کی تعلیمات میں اور احکامات میں نعوذ باللہ کھوٹ رہ جائے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس ذات نے ہمارے لیے مذہب چنا ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر بھی عیب ہے. یہ مطلب ہوا اس کا. جبکہ اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے یہ مذہب. جب اللہ نے چنا ہے تو بے عیب مذہب ہے. یہ اسلام بے عیب مذہب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہاں، عیب تیری اور میری زندگی میں ہے، عیب تیرے اور میری زبان میں ہے، عیب تیرے اور میرے نماز میں ہے، تیرے اور میرے بول میں ہے، تیرے اور میرے برتاؤ میں ہے. ہم اپنے معاملات اور معاشرت میں عیب تلاش کریں. نعیب زماننا والعیب فینا فما لزماننا عیب سوانا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، زمانے میں کوئی عیب نہیں، عیب تو ہماری اپنی ذات میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، انہیں ایمان مضبوط کرنا. اور جب ایمان مضبوط کریں گے تو ایمان کو بگاڑنے والی بھی چیزیں آئیں گی. ہاں، آپ ایک چیز کو مضبوط کریں تو اس کو بگاڑنے والے بھی پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑا پیدا ہونے والا یہی ہے ابلیس. اس نے کیا پیدا کیا؟ فرقے پیدا کر دیے جناب. گوہر شاہی فرقہ، شکیلیت کا فرقہ، قادیانیت کا فرقہ، یہ سب تمام فرق، دینی فرقہ یہ بھی ایک وجود میں آیا ہے. یہ سب فرق ہیں. شیطان نے راستے کھولے کہ میں تجھے ضرور بہکاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّكُمْ، ضرور بہکاؤں گا. تو شیطان نے تو راستے کھولے ہیں ہمارے بہکنے کے اور بہکانے کے، لیکن اللہ نے راستے کھولے ہیں ہمارے ایمان کے مضبوط کرنے کے، ہمارے اندر کی ذات کو مضبوط کرنے کے. اس لئے قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، جس انسان نے اپنی ذات کو اندر سے سدھارا، دل سے سدھارا. اور اصل سدھار میرے بھائیوں دل کا سدھار ہوتا ہے. دل کا سدھار، فکر کا سدھار، یہ سدھار ہے. آپ چاہے جو پہنیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا لباس اختیار کیجئے، تقوی کا لباس اختیار کیجئے، اور ایسا لباس اختیار کیجئے جس سے آپ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ والا ہے. اس لئے قرآن کریم نے فرمایا، کونوا ربانیین، کونوا ربانیین بما کنتم تحفظون، بما کنتم تدرسون الکتاب. جو کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب یاد کرتے ہو، اس کی وجہ سے تم ربانی بنو. ربانی یعنی رب والا، اللہ والا. اور کوئی بندہ اپنی ذات سے ربانی نہیں بن سکتا.
جب تک کہ وہ رب والوں کے پاس نہ رہے گا، اللہ والوں کے پاس نہیں رہے گا. لیکن ہاں اللہ والے، آپ میرا جملہ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ والے آج کل بہت اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن واقعتاً جس پر دل جم جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، رب یاد آ جائے، جی وہ اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو، اپنے کو بیچ ڈالو اس کے ہاتھ میں. رب یاد آ رہا ہے، اور جب رب یاد آ رہا ہے تو ربانی اعمال بھی یاد آئیں گے. اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا موقع دیا ہے، اور الحمدللہ جامعہ کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کی مختلف اوقات میں مختلف جہتوں سے تربیتیں بھی ہو رہی ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے آپ کے فکر و خیال کو بدلنے کا. بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میرے فرزندوں، اپنے آپ کو اگر بنانا ہے اعمال کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تو اس ڈبے کو یعنی موبائل کو کم سے کم نہیں بالکل استعمال نہ کیجیے. یہ سب سے بڑا دشمن جو آپ کے جیب میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. اسمہ اکبر من نفعہا، یہ معاملہ ہے اس کا. آپ قسم کھا لو کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے. جہاں سرکاری اعتبار سے ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ غلط استعمال کرنا اپنے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے دن دھاڑے. اور الحمدللہ جامعہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم مطالعے کی کثرت کریں گے، ٹھوس مطالعہ کریں گے. چاہے آپ جس کلاس کے بچے ہوں، اور خاص کر ہمارے عزیز جو اس وقت دور حدیث میں ہیں، ان کو تو چاہیے کہ ٹھوس مطالعہ کرے. ابھی چند مہینوں کے بعد ہی وہ میدان عمل میں حاضر ہونے والے ہیں، اپنی حاضری درج کرنے والے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ اپنے دروس اور خارجی کتابیں، محاضرات، جو بھی معاملات ہیں، ان کو ٹھوس در ٹھوس اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ آپ جب امت میں جائیں کسی پلیٹ فارم میں آپ نیچے نظر کرنے والے نہ بنے، ہر ایک کو جواب دینے والے بنے. دہریہ آیا اس کو جواب، ملحد آیا اس کو جواب، شکیلیت والا آیا اس کو جواب. لیکن جواب دینے کے لیے صاحب جواب بننا ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دبلا پتلا بدل ہو جائے اور کسی بھاری بھرکم پہلوان کا مقابلہ کرنے لگ جائیں، کیا نتیجہ ہوگا بھائی؟ سب جانتے ہیں نتیجہ کیا ہے. تو جب پہلوان اس انداز کا ہے تو آپ کو تیاری بھی اس انداز کی کرنی ہوگی. جامعہ اور فراغت کے بعد، مدرسے سے نکلنے کے بعد ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. اس اعتبار سے آپ کی تیاری انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. اپنے مطالعے کو بڑھائیے اور اپنی عبادت میں جان پیدا کیجیے. جتنی آپ عبادت میں جان پیدا کریں گے نا، نماز میں، تلاوت میں، اتنا اندر کا ایمان بنے گا. اور جتنا آپ مطالعے کو مضبوط کریں گے آپ کا علم بڑھے گا. تو ایمان بھی بڑھ رہا ہے اور آپ کا علم بھی بڑھ رہا ہے. اور جب ایمان اور علم دونوں بڑھ گئے تو سیدھی بات ہے کہ کردار اور اخلاق ضرور بڑھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.